الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، اسلامی تجارت کے اصولوں اور قواعد و ضوابط سے متعلق دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع سے پڑھ رہے ہیں، کتاب البیوع، اور بیع کے صحیح ہونے سے متعلق شرطوں پر گفتگو ہو رہی ہے. اب تک ہم 6 شرطوں پر بات کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ 7ویں شرط سے متعلق گفتگو شروع کریں گے، اور وہ یہ ہے ان یکون الثمن معلوما. کسی عقد بیع کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ قیمت معلوم ہو، مجہول نہ ہو. یہ 7ویں شرط ہے. وہ قیمت چاہے دیکھ کر معلوم ہو، چاہے وصف بیان کرنے کے ذریعے معلوم ہو، چاہے گنتی کرنے کے ذریعے معلوم ہو، چاہے وزن کرنے کے ذریعے معلوم ہو، یا علم کی جو اور صورتیں بنتی ہیں ان ساری صورتوں کو اختیار کر کے کسی طرح سے بہرحال معلوم ہو. اس سے پہلے جو شرط تھی، 6ٹھی شرط تھی کہ مبیع معلوم ہو، اور 7ویں شرط ہے کہ ثمن معلوم ہو. مبیع سامان فروخت، بیچا یا خریدا جانے والا سامان، اس کو کہتے ہیں مبیع، اور اس کے مقابلے میں ہے ثمن. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ثمن درہم و دینار کو کہتے ہیں، سونا چاندی یا نقدی جو ہوتا ہے وہ ثمن اور قیمت، وہ قیمت ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ قیمت نہیں ہے، بلکہ قیمت جو حرف با کے بعد آئے، یعنی جس میں بتایا جائے کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں اس چیز کے بدلے، تو وہ قیمت ہوتی ہے. اس میں فرق کیسے بنے گا؟ جیسے مثلا ایک آدمی کہے کہ میں آپ کو یہ کپڑا 1 درہم کے بدلے بیچ رہا ہوں، تو یہاں پر قیمت کیا ہے؟ 1 درہم ہے. 1 درہم ہے قیمت، کیونکہ یہ با کے بعد آیا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قیمت درہم ہے، وہ کہتے ہیں درہم ہی قیمت ہے. دوسری صورت کو یہ کہے کہ میں یہ درہم آپ کو بیچ رہا ہوں اس کپڑے کے بدلے، یہ درہم آپ خرید لیجئے اور مجھے اس کے بدلے میں وہ کپڑا دے دیجئے. تو جو کہتے ہیں با کے بعد جو آئے عوض جس کو ہم بنا رہے ہیں، حقیقت میں مبیع اور ثمن دونوں ایک دوسرے کا عوض ہے، لیکن ایک شخص فروخت کر رہا ہے، ایک شخص خرید رہا ہے. تو خریدنے والا جو چیز دیتا ہے تو وہ چیز ثمن قرار پاتی ہے. تو اب یہاں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ درہم آپ کو بیچ رہا ہوں اس کپڑے کے بدلے، تو یہاں کپڑا ثمن ہو جاتا ہے، درہم نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ خریدنے والا جو چیز ادا کرے یا حرف با کے بعد جو چیز آئے، اور جو کہتے ہیں کہ ثمن درہم و دینار ہی ہے، وہ کہتے ہیں اگرچہ آپ کپڑا لے رہے ہیں درہم دے کر کے، تو ثمن یہاں پر درہم ہی ہے. بہرحال یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں اس سلسلے میں، اور زیادہ جو بات ظاہر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خریدار کی طرف سے جو چیز دی جائے اور حرف با کے بعد جو چیز آئے بولنے میں کہ میں یہ چیز فلاں چیز کے بدلے خرید رہا ہوں، تو وہ قیمت ہے، وہ قیمت ہے. اور یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، شرط یہ ہے کہ قیمت معلوم ہونی چاہیے، مبیع بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کی قیمت ثمن بھی معلوم ہونی چاہیے. کیا سامان بیچا جا رہا ہے، کیا خریدا جا رہا ہے، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے بدلے اور عوض کے طور پر کیا دیا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو اگر کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
غرر سے منع فرمایا ہے. نہا عن الغرر او نہا عن بیع الغرر, دھوکے والی بیع سے منع کیا ہے. اور ظاہر بات ہے جب قیمت نہیں معلوم ہوگی تو اس میں غرر ہے, اس میں اختلاف کا گنجائش ہے. بیچنے والا کچھ سمجھے گا, خریدنے والا کچھ سمجھے گا, تو اس طرح سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی, اختلافات پیدا ہوں گے, لڑائی جھگڑے کھڑے ہوں گے. اسی سے بچانے کے لیے شریعت آئی ہے. تو ہر وہ بیع جس میں غرر پایا جائے وہ ممنوع ہے, اور جب قیمت معلوم نہ ہو تو اس میں بھی غرر ہے, لہذا یہ بیع ممنوع ہے اور فاسد ہے اور غلط ہے. اب اس کی ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے والی بیع سے منع فرمایا, اور جس میں قیمت معلوم نہ ہو اس میں غرر ہے. اور دوسری تعلیل یہ ہے کہ یہ بھی ایک عوض ہے. جیسے مبیع عوض ہے ویسے ثمن عوض ہے, دونوں ایک دوسرے کا عوض ہے, اور عوض کا معلوم ہونا ضروری ہے. یہ قیاس ہے, اس لیے کہ مبیع کے سلسلے میں تو حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے بیچنے سے منع فرمایا ہے. تو حمل مبیع ہے, اس کے بیچنے سے آپ نے منع فرمایا, لیکن قیمت کے معلوم ہونے کے تعلق سے کوئی نص نہیں ہے. اس لیے اہل علم نے قیاس کیا کہ جس طرح سے مبیع ایک عوض ہے تو اسی طرح سے ثمن دوسری جانب سے عوض ہے, تو دونوں عوض کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عوض کے بارے میں بتا دیا, اسی طرح سے دوسرے عوض کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے بیع کے صحیح ہونے کے لیے. ایک مسئلہ ہے, یہاں مسئلہ ہے, اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ گھر آپ کو بیچ رہا ہوں اور یہ درہم کا جو ڈھیر لگا ہوا ہے اس درہم کے ڈھیر کے بدلے میں یہ گھر بیچ رہا ہوں یا یہ گھر خرید رہا ہوں, تو وہ درہم کا ڈھیر نظر آ رہا ہے, سامنے معلوم ہے, بطور قیمت وہ درہم کا ڈھیر دے رہا ہے, تو کیا بیع درست ہو جائے گا؟ تو فقہا کہتے ہیں بیع درست ہے, کیونکہ ڈھیر سامنے نظر آ رہا ہے, معلوم ہے, اس لیے کہ وہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا فریب ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے, غرر موجود ہے. اس کی دوسری مثال ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص نوٹوں کا بنڈل لے کے آئے, نوٹوں کا بنڈل لے کے آئے اور کہے کہ یہ جو 500 ریال کے بنڈل ہیں اس کے بدلے میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں. تو بنڈل نظر آ رہا ہے, سامنے مشاہد ہے, دیکھا جا رہا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ مذہب حنبلی کی روح سے بیع درست ہو جائے گا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بیع نہیں درست ہوگا, اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے. یہ ڈھیر لگا ہوا ہے درہم کا, لیکن درہم کی قیمت تو اس کے گننے سے معلوم ہوتی ہے. نوٹوں کا بنڈل آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن جب گنیں گے تب تو اس کی حقیقت کھلے گی, پورا علم تبھی تو ہوگا. صرف بنڈل دیکھنے سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کی قیمت ہو گئی؟ اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے, کیونکہ اس کو صرف دیکھنے سے یہاں مکمل علم حاصل نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ نوٹوں کے بنڈل مختلف ہوتے ہیں. پرانے نوٹوں اور نئے نوٹوں میں اگر آپ مقارنہ کریں, دیکھیں کہ کس طرح سے سائز کے مسئلے میں, اس کی موٹائی کے مسئلے میں, اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. پرانے نوٹ کچھ انداز میں تھے, نئے نوٹ کس انداز میں, کسی کا کاغذ کیسا, کسی کا کاغذ کیسا. تو بہرحال اس طرح سے یہ بیع درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے, اور دھوکہ ہی کی وجہ سے تو منع ہے. تو علم اس کا ہونا چاہیے پوری طرح سے. یا اسی طرح سے اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے اس پتھر کے وزن کے برابر سونا دوں گا آپ کے اس گھر کے بدلے میں, تو اس میں غرر ہے, اس لیے کہ اس پتھر کے برابر, پتھر کا کتنا وزن ہے اور پھر اس کا وزن سونا کتنا ہوگا, پھر اس کی قیمت کیا بنے گی اور گھر کی قیمت کیا ہے,
تو اس وجہ سے یہ بیع درست نہیں ہو جائے گا، اگرچہ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور آدمی سامنے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے کوئی لا کر کے کوئی بڑا سا برتن دے اور کہے کہ اس برتن بھر کر کے میں تمہیں چاندی دوں گا اور اس کے بدلے میں مجھے یہ گھر دے دو، تو بھی بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس برتن میں کتنی چاندی آئے گی اور اس کا کیا وزن ہوگا، اس کی کیا قیمت بنے گی، تو اس میں بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ تو اس لیے یہ سب جو ہے بیوع کے سارے طریقے ممنوع ہیں اور درست نہیں ہیں۔ یہ بات یعنی مذہب حنبلی کے مطابق، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھے ہیں کہ روز میں یہ سب مثالیں دی گئی ہیں اور کہا ہے چونکہ سامنے نظر آ رہا ہے، مشاہد ہے، اس لیے درست ہو جائے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ظاہر ہے، اس میں غرر اور دھوکہ اور فریب بالکل ظاہر ہے، اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے۔ تو ثمن معلوم ہونا چاہیے بیع کی درستگی کے لیے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں فَإِن بَاعَهُ بِرَقْمِهِ، اگر کسی نے کوئی چیز بیچ دیا کہ اس پر جو لکھا ہوا قیمت ہے وہ دے دینا، جو قیمت اس سامان پہ درج ہے، مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، تحریر ہے، وہ قیمت ادا کر دینا۔ جیسے دواؤں وغیرہ میں دوا دیجیے، وہ قیمت لکھی ہے، قیمت لکھی ہے، یا بہت سارے سامانوں پہ تو سب پہ اسٹیکر لگا ہوتا ہے، قیمت لگی رہتی ہے عام طور سے مال وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پہ۔ تو کیا لکھی ہوئی قیمت کی بنیاد پر بیع درست ہو جائے گی؟ یعنی اس کو بھی نہیں معلوم ہے بھائی، وہ کہتا ہے، بیچنے والا کہتا ہے کہ مجھے فلاں سامان چاہیے، خریدنا کہتا ہے کس قیمت میں دو گا، جو قیمت لکھی ہوئی وہ دے دینا۔ نہ بیچنے والے کو قیمت معلوم ہے، نہ خریدنے والے کو قیمت معلوم ہے۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف بیچنے والے کو قیمت معلوم ہے، خریدنے والے کو نہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے خریدنے والے کو معلوم ہے، بیچنے والے کو نہیں۔ کبھی دونوں کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ سامان لا کے کمپنی نے سجا دیا دکان میں، یا جو ذمہ داروں نے لا کے لگا دیا، جو شخص بیچنے کی ذمہ داری پر، اسے نہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا قیمت لکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو نہ معلوم ہو، کبھی اس کو نہ معلوم ہو، کبھی دونوں کو نہ معلوم ہو، خریدنے بیچنے والے دونوں کو نہ معلوم ہو۔ تو اگر لکھی ہوئی کے شرط پہ کوئی بیچتا ہے تو حنبلی مذہب کے مطابق یہ بیع درست نہیں ہے، یہ بیع درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے کیا لکھ رکھا ہے پتہ نہیں، اور آپ نے صرف اسی پر طے کر لیا کہ بھئی جو بھی لکھا ہوگا اس قیمت پہ میں لے لوں گا، اور پتہ چلا کہ اس کی جو اصل قیمت ہے اس کے کئی گنا بڑھا کے اس پہ قیمت لکھ رکھا اس نے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ صرف اس بنیاد پر کہ جو لکھی ہوئی قیمت ہوگی اس پہ آپ کو لے لینا ہے، بیع کامل نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بیع درست ہوگی اگر وہ لکھی ہوئی تحریر حکومت کی جانب سے ہوتی ہے، حکومت نے اگر متعین کر دیا کہ آپ کو قیمت لکھنا پڑے گا، قیمت لکھنا پڑے گا اور اس طرح لکھنا پڑے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں خریدنے بیچنے والے دونوں کو اطمینان رہے گا کہ حکومت نے قیمت متعین کی ہے اور وہ قیمت باقاعدہ پرنٹڈ ہے، چھپی ہوئی قیمت ہے، تو جو بھی اس پہ لکھا ہو وہ قیمت معلوم ہے اور دونوں مطمئن بھائی پرنٹڈ قیمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں، اختلاف اور تنازع یہاں ہوتا ہی نہیں۔ تو جب اختلاف اور تنازع کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود ہی قیمتیں لگا کے چپکا لیا اور اپنے حساب سے لگا رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیع درست نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی بیچنے والا کوئی سامان بیچ رہا ہے، قیمت خریدار کہہ رہا ہے بھائی کتنے میں دو گے؟ بولا ٹھیک ہے، جتنا اس پہ لکھا اتنا دے دو۔ اب خریدار اس قیمت کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تو بہت بڑی قیمت لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو قیمت لکھی ہوئی مجھے قبول ہے، تب تو بیع ہو جائے گی۔ اور اگر
اس کے بعد وہ انکار کر دیتا ہے تو بے مکمل نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ تو کہہ چکے تھے کہ میں خرید رہا ہوں، جو بھی قیمت لکھی ہوئی ہوگی. نہیں، کیونکہ قیمت معلوم نہیں تھی، لکھی ہوئی چیز معلوم نہیں تھی، تو اس لیے بے وہ مکمل نہیں ہوگی. بے تب مکمل ہوگی جب وہ قیمت دیکھ لے گا، قیمت معلوم ہونے کے بعد اسے قبول کر لے گا، تب بے مکمل ہوگی. تو اگر کسی شخص نے عقد کے وقت صرف اسی پر عقد کر لیا کہ جو بھی قیمت لکھی رہے گی اس کی بنیاد پر میں بے کو قبول کر لوں گا، تو اس پر صحیح نہیں ہوگی بے، سوائے اس کے کہ ایسے حالات ہوں جہاں تنازع نہ ہو. تو بہرحال یہ ایک صورت ہے قیمت نہ معلوم ہونے کی کہ صرف اسی پر بات طے ہو جائے کہ جو قیمت لکھی ہوئی ہوگی. لیکن اگر وہ قیمت باقاعدہ پرنٹڈ ہو اور قابل اطمینان ہو اور اختلاف کی اس میں گنجائش نہ ہو اور حکومت کی جانب سے ہو، ذمہ دار جہات کی طرف سے ہو، تو وہ قابل قبول ہے، وہ بے درست ہے. آگے کچھ اور صورتیں ہیں جس میں قیمت نامعلوم بن جاتی ہے، مجہول بن جاتی ہے. انشاءاللہ ان صورتوں پر ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.